اور ریاستوں میں جو ان کے بنیادی محرکات ہیں جن کو آپ پولیٹیکل ڈائنامکس یا فارن پالیسی ڈائنامکس کہتے ہیں ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. وہ برطانیہ جو عالمی سیاست میں آپ کو 100 سال پہلے نظر آتا ہے آج وہ برطانیہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ امریکہ جو آپ کو آج سے 50 سال پہلے نظر آتا ہے آج کا امریکہ بدل رہا ہے. خاص طور پہ سپٹمبر 11 کے بعد جو عالمی تناظر میں خود امریکہ میں تبدیلی آئی, اور اس نے کمال کی بات یہ, بڑی اہم بات یہ کہ سپٹمبر 11 کے بعد اس کے اثرات صرف پاکستان پر نہیں پڑے بلکہ چائنا اور ہندوستان کے ریلیشن پر پڑے. فکر یہ محسوس ہوئی کہ جس طریقے سے یہ گرین بیلٹ چائنا نے بنا لی ہے اور فری اکانومی کو پولیٹیکل اکانومی کے نام سے جس طرح سے چائنا نے انٹروڈیوس کیا اور یہ کہا کہ صاحب جو زون ہے اس میں بجلی فری, کوئی ٹیکس نہیں, جو شخص جتنی محنت کرے گا اس کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے جتنا آپ ایکسپورٹ کریں گے اتنے ہی پوائنٹس آپ کو ملک میں ملیں گے. تو جو ریکگنیشن آف لیبر ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ چائنا کے چھوٹے سے گھر کے اندر بھی جو یونٹ لگا ہوا ہے وہ لاکھوں ڈالر کی پیداوار کر رہا ہے. اب اس چیز نے سپٹمبر 11 کے بعد خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ریسیشن کا جو اثر پڑا پوری دنیا پر, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا اثر چائنا پر اس طرح نہیں پڑا. چائنا پر کیوں نہیں پڑا؟ چائنا نے اپنی پولیٹیکل اکانومی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ جو ریڈ زون کے اندر ہے جس کو آپ فوکل کہیں گے, چائنا فوکل جہاں سے اصل معاملات پیداوار کے شروع ہو رہے ہیں, اور ایک وہ گرین بیلٹ ہے جس کے ارد گرد ہمیں حصار تو نظر نہیں آتا بظاہر, لیکن جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی ساری انفارمیشن جو گرین بیلٹ کی ہے جس میں کمیونسٹ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے یا جو ان کے فل پروف سسٹم ہے اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ڈیسیجن میکرز. اچھا, بڑے کمال کی بات یہ ہے ریاض صاحب کہ اس میں چائنیز جو پولیٹیکل اکانومسٹ کو لیتے ہیں یا جو پولیٹیکل سائنٹسٹ کو لیتے ہیں یا سوشل سائنسز کے لوگوں کو لیتے ہیں ان کے مشوروں کو اہمیت دیتے ہیں وہ, اور وہ سوشل ڈائنامکس کے ایویلیویشن سائنسی بنیادوں پر کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کام حکومت کو مشورہ دینا ہوتا ہے اور حکومت اس پر عمل کرتی ہے. وہ پارٹی بیسس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے, اچھا لگے یا برا لگے وہ مشورہ صحیح دے رہے ہوتے ہیں. تو جب ہندوستان اور چائنا سپٹمبر 11 کے بعد بدلتے ہوئے حالات میں آئے تو آپ دیکھیں گے کہ 2003 میں اور 2004 میں ایک طرف تبت کا مسئلہ ہے, ایک طرف سکم کا مسئلہ ہے, کس طریقے سے چیزیں آسانی کے ساتھ ڈائلوٹ ہوئی ہیں. لیکن آپ کشمیر کے مسئلے میں وہیں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. چند دن پہلے امریکہ کے صدر باراک اوباما ہندوستان گئے ہیں, انہوں نے جا کر وہاں ایک اسٹیٹمنٹ دیا, اور ایک چھوٹی سی ریاست کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ تھا, بڑی ریاست کے لیے نہیں تھا, اور کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا ایسا جو کشمیر کے اندر ہو کہ لاکھوں لوگ مر گئے ہوں, اور وہ برما کے متعلق تھا کہ اس میں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے, اور خاص طور پر ہندوستان کو چاہیے کہ وہ ریجن میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے, کیونکہ برما کی آزادی میں ہندوستان نے بڑا کام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیان دیے ہوئے بھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا, مسئلہ حل ہو گیا. وہ خاتون جو 21 سال سے گرفتار تھی وہ رہا ہو گئی. ٹھیک ہے, میں منور صاحب آپ ذرا اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرما دیجیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں معاملات کچھ اور تھے, آج میں بالکل ڈائریکٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آج چائنا اور بھارت کے درمیان کوئی تنازع موجود ہے یا سب ختم ہو گئے؟ جناب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل, یعنی کوئی ٹریڈ اور دوسرے معاملات ہیں, لیکن جو بہت سخت, جیسے کہ قاضی صاحب نے بالکل فرمایا, یہ بالکل صحیح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 2005 میں جب وزیر اعظم چین انڈیا گئے تو یہ سکم کا معاملہ جس کے اوپر 62 کے اندر جنگ ہوئی تھی, جیسے قاضی صاحب نے فرمایا, اس کا نقشہ انہوں نے پیش کیا ثبوت کے طور پہ, جس میں سکم کو ہندوستان کا حصہ دکھایا ہے. ایک ابھی 1 مہینے قبل ویتنام میں ایسٹ ایشین ملکوں کی کانفرنس ہوئی, وہاں پر وزیر اعظم ہند اور وزیر اعظم چائنا کی ملاقات ہوئی. اس کا یہ بیان جو اب جو بیان آیا ہے اس کو اس بیان کے ساتھ رکھ کے پڑھیں تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے اندر. انہوں نے فرمایا تھا کہ اول تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں دسمبر تک انڈیا جا رہا ہوں وزٹ کرنے کے لیے. دوسری بات میں بتا دوں کہ یہ منگل کے دن نرسمہا راؤ چائنا میں ہوں گے اور اسٹریٹجک ڈائلاگ انڈیا وہ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں, یعنی ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی ہے. 2 تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور چین کو چاہیے کہ وہ پائیدار دوستی
قائم کریں. لانگ لاسٹنگ فرینڈشپ کا لفظ استعمال کیا اور یہ چیز ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے فارن منسٹری کے. دوسرے انہوں نے کہا کہ دنیا اتنی وسیع جگہ ہے کہ دونوں اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے نزدیک ترین دوستی کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے, جیسا کہ قاضی صاحب نے بھی اشارہ کیا, کہ اصل میں چائنا بھی دو چیزوں کے, ایک تو ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ سپر پاور بن رہے ہیں, اکنامک پاور بن رہے ہیں. اچھا, اب میں یہاں روک کے آپ سے ایک سوال کر لوں کہ جیسے اس نے یہ ترجمان کا یہ بیان آتا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے انڈیا کو اگر وہ سیکورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتا ہے, اس کے چند روز کے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چائنا کی وزٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم بھی اگلے ماہ پاکستان آئیں گے. تو یہ کیا انٹرلنکڈ ہیں چیزیں کیا, یا پھر ہم اپنا ازمپشن ہمارا صرف ہے اس کے اندر؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے, پاکستان نے جیسا بھی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان چائنا کے اتنے قریب ہے. دیکھیے یہ قربت بہت لانگ لاسٹنگ ہے پاکستان اور چائنا کی بھی. آپ یہ دیکھیں چائنا کی انٹری جو ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, اس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا 1971 میں. اچھا, چائنا اور امریکہ کی جو آج دوستی ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ پاکستان نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ چائنا اس دوستی کو فراموش کر چکا ہے, باوجود اس کے تمام انٹرسٹ ہیں. وہ پاکستان کو, اسے پتا ہے پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہیں, پاکستان اس کا دوست ہے, تو وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرتا ہے. اس کے لیے پاکستان اور چائنا کے درمیان وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوتے تھے. یہی ایک کڑی ہے کہ زرداری صاحب وہاں پہ گئے, یہ تمام باتیں انہوں نے بتائی ہوں گی کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہم نے یہ بیان دیا ہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں, مگر آپ کے مفادات کو ہم زخم نہیں پہنچنے دیں گے, آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. لیکن وہ جو بات آپ نے سیکورٹی کونسل کی کہی ہے نا, دیکھیے بات یہ, ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے, اس وقت ایشیا کا صرف ایک ممبر سیکورٹی کونسل میں ہے, جبکہ یورپ کے 3 ممبر اس وقت سیکورٹی کونسل کے اندر ہیں. چائنا واحد ممبر ہے جو ایشیا سے کرتا ہے ریپرزینٹ. تو انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ ایشیا کو زیادہ پارٹیسپیشن ملنا چاہیے سیکورٹی کونسل کے اندر. اور انڈیا, جاپان بھی ایسپیرنٹ ہے سیکورٹی کونسل کا. تو یقینی بات ہے چائنا, جاپان کے مقابلے میں چائنا جو ہے وہ چاہے گا کہ انڈیا کو زیادہ, وہ اس کے قریب بھی ہے, اس کے مفادات بھی زیادہ ہیں, اقتصادی مفادات خاص طور پہ بہت زیادہ ہیں. تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس معاملے کو. ٹھیک ہے, یہ گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں ناظرین, لیکن بریک کے بعد میں سب سے اہم سوال اس حوالے سے جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو سوچئے کہ یہ ہم نے اپنے بارڈرز اوپن کیے چائنا کے لیے, ہم نے ہماری ساری انڈسٹری چائنا نے کیپچر کر لی ہے, ہماری لوکل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, چائنیز آئٹم ہر گلی ہر فٹ پاتھ پر موجود ہیں. تو اس حد تک ہم نے اوپن ہینڈ دیا ہے چائنا کو, کیا یہ ہمارے مفاد میں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین, گفتگو چائنا اور پاکستان اور بھارت کے ریلیشن کے حوالے سے ہو رہی ہے. جب بدلتی دنیا میں مفادات بدل رہے ہیں, رویے بدل رہے ہیں, تو کیا پاکستان کو بھی اپنے مفادات اور رویوں کے اعتبار سے کچھ نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ مرزا صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. پہلے تو ہم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ تبدیلی کس قسم کی آ رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دولت اور جو اقتصادی طاقت پہلے ویسٹ کے پاس تھی, اب وہ شفٹ ہو رہی ہے ایسٹ کی طرف. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. آج اب وہ یہ دنیا نہیں ہوگی جو 1945 کے بعد بنی تھی, جس کے اندر ساری طاقت جو ہے اس کے فیصلے جو تھے وہ برطانیہ کے دارالحکومت میں یا امریکہ کے دارالحکومت میں یا جرمنی کے دارالحکومت میں پیرس میں ہو رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ایشین طاقتیں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں, یہ نہیں کہ ابھر رہی ہیں, وہ سامنے آ گئی ہیں, اقتصادی دباؤ اپنا وہ پورے طرح محسوس کرا رہی ہیں. اور اس میں یاد رکھیے گا 3-4 بڑی اہم طاقتیں ہیں. ان میں چائنا نمبر 1 ہے جو کہ اس وقت اکنامی کے لحاظ سے نمبر 2 ہو گئی ہے امریکہ کے بعد. کیوں؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, بالکل 100%. دوسرے جاپان ہے, انڈیا 5ویں پہ آ گئی ہے, تیسرے پہ جاپان ہے, 5ویں پہ انڈیا آ گئی ہے, اور ایشین ٹائیگرز کا پورا ایک بیلٹ ہے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ دولت جو ہے, یہ اقتصادی قوت جو ہے شفٹ ہو گئی ہے مغرب سے مشرق کی طرف سے. یعنی مشرق اب آنے والے زمانے کے اندر طاقت کا منبع اور طاقت کا محور ہوگا.